السلام علیکم بچوں، آج ہم 5ویں جماعت اسلامیات کی کتاب سے چھٹا سبق پڑھیں گے. ٹھیک ہے بچوں، چھٹا سبق ہمارے پاس ہے روزہ، صفحہ نمبر 17 پہ. ٹھیک ہے، روزہ ایک فرض عبادت ہے اور اسلام کے ارکان میں سے ہے. پچھلے امتوں پر بھی روزے فرض تھے، یعنی یہ وہ عبادت ہے جو پچھلے امتوں میں بھی رائج رہی ہے، تاہم ان کی تعداد مختلف تھی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ترجمہ: مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو. اوپر دی گئی آیات میں لفظ صیام آیا ہے جو صوم کی جمع ہے، اور صوم کا مطلب ہے رک جانا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے کے دوران کھانے پینے اور نفسانی خواہشوں سے بچنے کا حکم دیا ہے. روزے کی اہمیت. روزہ جسمانی صحت کی حفاظت کرتا ہے اور بیماریوں سے بچاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. اس حدیث میں جسم کی صحت اور عافیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو روزے کی بدولت حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ہمارے تمام اعمال میں برکت اور فوائد رکھے ہیں. ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ابن آدم کے تمام اعمال اسی بندے کے لیے ہوتے ہیں سوائے روزہ کے، کیونکہ وہ میری رضا کے لیے ہے. ہم روزہ رکھ کر دراصل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم وَلَعَلَّکُم تشکرون. ترجمہ: اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے. تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو. اس مہینے میں ہم خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرتے ہیں، جس کے لیے بہت زیادہ اجر کا وعدہ ہے. روزہ دوزخ کی آگ سے بچاتا ہے اور جنت میں اونچا مقام بھی دلاتا ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنت میں ایک دروازہ ریان ہے جس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے. فضائل رمضان. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، ایک بڑی عظمت والا بابرکت مہینہ عنقریب آنے والا ہے. اس مہینے کی ایک رات شب قدر 1000 مہینوں یعنی کی عبادت سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزہ رکھنا فرض قرار دیا ہے اور اس مہینے کی راتوں میں تراویح پڑھنے کا حکم دیا ہے. جو شخص اس مہینے میں کوئی نیک کام خوش دلی سے کرے گا تو وہ ایسا ہوگا کہ جیسے اس نے رمضان کے سوا اور مہینوں میں بھی فرض کی ادائیگی کی ہے، اور جو اس مہینے میں فرض ادا کرے گا تو وہ ایسا ہوگا جیسے اس نے رمضان کے سوا کسی دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے. اور یہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ غریبوں اور صحت مندوں ضرورت مندوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے. چونکہ اس مہینے میں نیک کام کرنے کا ثواب زیادہ ہے، اس لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکی اور پرہیزگاری کا اہتمام کرنا چاہیے. روزہ اور تقویٰ. تقویٰ کی معنی ہے بچنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے خوف سے گناہوں سے بچنا اور نیکی کی طرف راغب ہونا. روزہ ہمارے اندر تقویٰ کے احساس کو ابھارتا ہے. روزہ تقویٰ حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے، بہترین ذریعہ ہے. یہ تقویٰ ہی کا اندازہ تو ہے کہ حلال عمدہ غذائیں، ٹھنڈے مشروبات میسر اور موجود ہوتے ہوئے بھی ہم صبح سے شام تک بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وقت تک
کے لیے کھانے پینے سے روک دیا ہے، اس لیے اس کی ناراضگی کے خوف سے ہم رک گئے۔ اسی طرح ہم روزے کے دوران دیگر غیر اخلاقی حرکتوں مثلاً جھوٹ، غیبت، بیہودہ گفتگو اور لڑائی جھگڑے سے بچتے ہیں اور مہینے بھر اس کی مشق کرتے ہیں۔ تقویٰ کی یہ مشق ہمیں باقی پورا سال ان تمام بری باتوں سے روکتی ہے اور یوں روزوں کے ذریعے پیدا ہونے والا تقویٰ ہمیں نیک اور متقی بننے میں مدد دیتا ہے۔ تقویٰ یہ بھی ہے کہ ہم وہ کام نہ کریں جن سے منع کیا گیا ہے اور وہ کام کریں جن کے کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ روزے کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھوک پیاس برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ برے کاموں اور بری باتوں سے بھی بچیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے اور جب تم میں سے کوئی روزے دار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے فحش یعنی بری بات نہ نکالے، نہ شور و ہنگامہ کرے۔ اگر کوئی گالم گلوچ کرے یا لڑائی پر آمادہ ہو تو اس روزے دار کو چاہیے کہ وہ کہے، میں تو روزے سے ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، کتنے ہی بدقسمت روزے دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی وہ روزے رکھنے کے باوجود گناہوں اور برائیوں سے نہیں بچتے اور اس طرح اپنے روزے کی حفاظت نہیں کرتے اور رمضان کی تقدیس کو پامال کرتے ہیں۔ شب قدر سے مراد قدر و منزلت والی رات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق رکعتوں 21، 23، 25، 27، 29 میں سے ایک رات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، جس شخص نے شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی خاطر عبادت کی، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی تاریخ کو متعین نہیں فرمایا اور 5 راتوں میں عبادت کا حکم دیا ہے کہ تاکہ ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ اس رات قرآن کا نزول ہوا۔ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں میں خوب عبادت کریں تاکہ ہم اس قدر اور منزلت والی رات کو پالیں۔